السلام علیکم پروفیسر، میں آج آپ سے انسانی جسم کے ایک سب سے اہم اور حیرت انگیز نظام ہاضمی نظام پر بات کرنا چاہتی تھی۔ میری ریسرچ نے مجھے اس کی کمپلیکسٹی پر سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ وعلیکم السلام فاطمہ، بہت عمدہ موضوع چنا ہے تم نے۔ ہاضمی نظام یعنی الجہاز الہضمی جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں، صرف کھانے کو ہضم کرنے تک محدود نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے؟ پروفیسر، سائنٹیفک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی ایفیشینٹ کیمیکل پروسیسنگ پلانٹ ہے، لیکن اس کی شروعات میں ہی مجھے حیرت ہوتی ہے۔ صرف منہ میں ہی سلائیوا کی پروڈکشن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کتنا سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں؟ بالکل فاطمہ، ایک ایوریج انسان روزانہ تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر سلائیوا پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ صرف لوبریکیشن نہیں، اس میں ایمائلیز جیسے انزائمز ہوتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ آٹومیٹک پروڈکشن لائن کیسے شروع ہوتی ہے؟ 1.5 لیٹر! سبحان اللہ! یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پھر ایسوفیگس سے کھانا سٹمک میں جاتا ہے۔ سٹمک کا پی ایچ لیول اتنا ایسیڈک ہوتا ہے 1.5 سے 3.5 تک۔ یہ ہمارے اپنے ٹیشوز کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ یہ اللہ کی بہترین ڈیزائننگ ہے۔ سٹمک کی اندرونی دیوار میں میوکس لائننگ کی ایک موٹی تہ ہوتی ہے۔ ہر 3 سے 7 دن میں اس لائننگ کے سیلز رینیو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سیلف ریپیئرنگ اینڈ پروٹیکٹیو بیریئر ہے جو انسانی ٹیکنالوجی اب تک مکمل طور پر ریپلیکیٹ نہیں کر سکی۔ سیلف ریپیئرنگ، یہ تو انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اگر ہم انسانی فیکٹری میں اتنا کروسیو ایسڈ یوز کریں تو ہمیں ہر وقت مینٹیننس اور ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ برابر۔ اور پھر کھانا اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے۔ کیا تم اس کی سرفیس ایریا کا اندازہ لگا سکتی ہو جہاں اصل میں زیادہ تر ایبزارپشن ہوتی ہے؟ میری نالج کے مطابق اسمال انٹسٹائن کی لمبائی تقریباً 6 میٹرز ہوتی ہے، لیکن اس کی اندرونی دیوار پر ولی اور مائکرو ولی کی وجہ سے سرفیس ایریا بہت بڑھ جاتی ہے، شاید 200 سے 250 اسکوائر میٹرز تک۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ تقریباً ایک ٹینس کورٹ یا فٹ بال فیلڈ جتنا، صرف 2.5 سینٹی میٹر ڈایا میٹر کی ٹیوب کے اندر۔ یہ سرفیس ایریا آپٹیمائزیشن کی ایسی مثال ہے جو انسانی انجینئرز کو حیران کر دیتی ہے۔ کیا تم اس کی میتھمیٹیکل امپروبیبلٹی پر غور کر سکتی ہو؟ اگر ہم صرف اس ایک فیچر کو لیں، اتنی کمپیکٹ جگہ میں اتنی زیادہ سرفیس ایریا، تو اس کا رینڈم فارمیشن پروبیبلٹی میں ایسٹرونومکلی لو ہوگا۔ ہر ویلس اور مائکرو ویلس کو اپنے نیورونز اور بلڈ ویسلز کے ساتھ پرفیکٹلی الائن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ صرف شروعات ہے۔ ہر دانہ، ہر قطرہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ایک کمپلیکس ڈیٹا پیکٹ ہے۔ ہضمی نظام اسے پروسیس کرتا ہے، ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہ سب بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم صرف کھاتے ہیں اور باقی سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے، جیسے کوئی انویزیبل انٹیلیجنس ہر پل اس سسٹم کو رن کر رہی ہو۔ اور یہی وہ انویزیبل انٹیلیجنس ہے جسے ہم اللہ کی قدرت اور حکمت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہاری اپنی ذاتوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ الذاریات 51-21۔ یہ نظام ہمارے اندر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ صرف ڈائجسٹو سسٹم کی شروعاتی حصوں میں اتنی حیرت انگیز ڈیزائننگ اور ایفیشنسی ہے۔ یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ ہاں فاطمہ، یہ تو صرف ایپیٹائزر تھا۔ ابھی تو ہمیں اس ڈیوائنلی انجینئرڈ سسٹم کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ ہر حصہ، ہر انزائم، ہر سیل اپنی جگہ پر ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ پروفیسر، میں مزید جاننے کے لیے بے قرار ہوں۔ اس کی ہر لیئر میں کیا راز چھپے ہیں؟ چلو پھر شروع کرتے ہیں اس سفر کو، اللہ کے نام سے جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر۔ ہم نے منہ اور سٹمک کی بات کی، اب آتے ہیں اسمال انٹسٹائن پر۔ یہاں صرف سرفیس ایریا ہی نہیں بلکہ مولیکولر ریکگنیشن کا بھی کمال ہے۔ انزائمز اتنے اسپیسیفک ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنے خاص سبسٹریٹس کو پہچانتے ہیں اور انہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ بالکل، ایمائلیز کاربوہائیڈریٹس کو، لائپیز فیٹس کو
اور پروٹیز پروٹینز کو۔ یہ انزائمز لاک ان کی میکینزم کی مثال ہیں، لیکن ان کی پروڈکشن اور ریگولیشن بھی تو عجیب ہے۔ پینکریاس سے نکلنے والی ڈائجسٹو انزائمز جیسے ٹرپسینوجن پہلے ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، اسمال انٹسٹائن میں ہی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر وہ پینکریاس میں ہی ایکٹیو ہو جائے تو وہ پینکریاس کو ہی ہضم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہی ہے پریسیجن ٹائمنگ اور کنٹرول کا ثبوت۔ اس فیل سیف میکینزم کو دیکھو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی نشانی ہے، اور یہ صرف انزائمز تک محدود نہیں۔ پروفیسر، اس کی ایفیشنسی کا کیا کہنا؟ ایک ماڈرن کیمیکل پلانٹ کو بھی اتنی اسپیسیفسٹی اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بہت سوفسٹیکیٹڈ فلٹریشن اور سیپریشن سسٹمز کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کتنے نیوٹرینٹس ایبزارب کرتا ہے؟ یہ سسٹم میکرو نیوٹرینٹس، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کو تقریباً 90% تک ایبزارب کر لیتا ہے، اور وائٹامنس اور منرلز کی ایبزارپشن بھی بہت ایفیشینٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً 100 ٹریلین سے زیادہ بیکٹیریا موجود ہیں، خاص کر لارج انٹسٹائن میں، جنہیں ہم گٹ مائکروبائیوم کہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا وائٹامن کے اور بی جیسے نیوٹرینٹس بناتے ہیں اور فائبر کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ 100 ٹریلین بیکٹیریا؟ یہ تو ہمارے اپنے سیل سے بھی زیادہ ہیں، اور وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سمبائیوٹک فیکٹری ہے ہمارے اندر۔ ریسنٹ ریسرچ 2020 to 2024 میں تو گٹ مائکروبائیوم کا ہماری امیونٹی، موڈ اور یہاں تک کہ برین فنکشن پر بھی اثر دیکھا گیا ہے۔ بالکل صحیح، یہ گٹ برین ایکسس ایک نیا فیلڈ ہے جو اللہ کی قدرت کی مزید گہرائیاں اجاگر کر رہا ہے۔ یہ کوئی سمپل پائپ لائن نہیں، بلکہ ایک بائی ڈائریکشنل کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے۔ ہمارا انٹرک نروس سسٹم ENS، جسے سیکنڈ برین بھی کہا جاتا ہے، ڈائجسٹو پروسیس کو خود مختاری طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں 500 ملین نیورونز ہوتے ہیں، جو اسپائنل کارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ 500 ملین نیورونز! یہ تو ڈسٹریبیوٹڈ انٹیلیجنس کی مثال ہے۔ بنا سینٹرل برین کے ڈائریکٹ انوالومنٹ کے یہ اتنا کمپلیکس پروسیس کیسے مینیج کرتا ہے؟ یہ تو کسی ایڈوانسڈ AI کنٹرول فیکٹری جیسا ہے۔ اگر ہم اس کی تلنا انسانی ٹیکنالوجی سے کریں تو ایک ماڈرن کیمیکل پروسیسنگ پلانٹ میں ہزاروں سینسرز، پمپس، والوز اور کنٹرول یونٹس ہوتے ہیں۔ اس کے پارٹس کاؤنٹ شاید ہزاروں میں ہوگا، لیکن ہمارا ہاضمی نظام، اس میں لاکھوں اسپیشلائزڈ سیلز، انزائمز، ہارمونز اور نیورونز ہیں۔ پارٹس کاؤنٹ تو شاید ٹریلین میں ہوگا۔ اور ایفیشنسی میں انسانی پلانٹس کو انرجی کے لیے ایکسٹرنل سورسز کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ ہمارا سسٹم تو اسی فوڈ سے انرجی نکالتا ہے اور ویسٹ کو بھی ایفیشنٹلی پروسیس کرتا ہے۔ ڈیوریبلٹی، ایک انسانی پلانٹ کو سالوں بعد اوور ہال کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارا سسٹم 70-80 سال تک چل سکتا ہے، سیلف ریپیئرنگ اور سیلف آپٹیمائزنگ۔ یہی وہ 5 طریقے ہیں جن میں قدرتی نظام انسانی ٹیکنالوجی سے سپیریئر ہے۔ ہر ایک پوائنٹ انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے، خاص کر کے منیچرائزیشن اینڈ انٹیگریشن۔ ہیومن انجینئرز ابھی بھی نینو اسکیل مینوفیکچرنگ میں بہت پیچھے ہیں۔ اس میں نوبیل پرائز وننگ ڈسکوریز کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایون پیولوف کو ڈائجیشن کی فزیولوجی پر 1904 میں نوبیل ملا تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ ڈائجسٹو پروسیس صرف کیمیکل نہیں بلکہ نروس سسٹم کے کنٹرول میں بھی ہے۔ یہ ایک ایسی انٹیلیجنٹ کنٹرول سسٹم ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ تو یہ صرف کیمیکل ریاکشنز نہیں، بلکہ ایک ہائیلی انٹیگریٹڈ بائیو میکینیکل کیمیکل نیورل سسٹم ہے۔ اس کی میتھمیٹیکل امپروبیبلٹی تو ہر نئے فیچر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم صرف ایک پروٹین، ایک انزائم کی رینڈم فارمیشن کی پروبیبلٹی دیکھیں تو وہ 1 in 10⁻164 تک جا سکتی ہے۔ اب امیجن کرو پورے ڈائجسٹو سسٹم کے ہزاروں پروٹینز، انزائمز، سیلز، آرگنز اور ان کی پرفیکٹ کوآرڈینیشن کی پروبیبلٹی کیا ہوگی؟ یہ irreducible کمپلیکسٹی کی مثال ہے۔ یہ تو اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ اسے امپاسبل کہنا ہی بہتر ہوگا۔ ہر حصہ دوسرے حصے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک بھی چیز غائب ہو تو پورا سسٹم کام نہیں کرے گا۔ جیسے گھڑی میں ایک بھی گیئر مسنگ ہو تو وہ وقت نہیں بتائے گی۔ یہی پوائنٹ ہے فاطمہ، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک عبرت ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے، گوبر اور خون کے بیج سے
خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ سورہ النحل آیت 66۔ اس آیت میں بھی پیوریفیکیشن اور پروسیسنگ کی طرف اشارہ ہے جو ڈائجسٹو سسٹم کا کور فنکشن ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ جیسے مویشیوں کے ڈائجسٹو سسٹم میں گوبر اور خون سے دودھ نکلتا ہے، ہمارا سسٹم بھی گندی غذا سے پاک اور مفید غذا نکلتا ہے۔ غذا کا لفظی مطلب ہی نرشمنٹ ہے۔ بالکل، اور ہضم کا مطلب ہی ڈائجسٹ کرنا، بریک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس حرف کے اندر ہی یہ پروسیس چھپا ہے۔ یہ عربی زبان کی بھی حکمت ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، ہر چھوٹا سا ڈیٹیل، چاہے وہ بایولوجیکل ہو یا لنگوسٹک، اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے۔ جتنا ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ پروفیسر، میں نے بہت سے ڈسکشنز میں سنا ہے کہ کچھ لوگ اس کمپلیکسٹی کو صرف لانگ پیریڈز آف نیچرل سلیکشن اور رینڈم میوٹیشنز کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گریجول ایولیوشن سے بنا ہے۔ یہ ایک عام اسکیپٹیکل آرگیومنٹ ہے فاطمہ، لیکن کیا ایک پارشلی فارمڈ ڈائجسٹو سسٹم کام کر سکتا تھا؟ کیا وہ سروائیول ایڈوانٹیج دے سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر منہ میں سلائیوا نہ ہو یا سٹمک میں ایسڈ اور میوکس لائننگ نہ ہو یا اسمال انٹسٹائن میں ولی نہ ہو تو سسٹم فیل ہو جائے گا۔ ایک انکمپلیٹ سسٹم تو نقصان دہ ہوگا، فائدہ مند نہیں۔ یہی irreducible کمپلیکسٹی کا کانسیپٹ ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کے ہر حصے کو سائملٹینیسلی کام کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ماؤتھ، ایسوفیگس، سٹمک، پینکریاز، لیور، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن اور ان سب کا نیورل کنٹرول، سب کا فنکشنل ہونا ضروری ہے۔ ایک بھی حصہ مسنگ ہو تو پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ یہ گریجول ایولیوشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پری ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو ماڈیفائی کیا گیا ہوگا۔ ماڈیفیکیشن اپنی جگہ، لیکن کریشن اپنی جگہ۔ ایک پری ایگزسٹنگ ٹیوب کو ڈائجسٹ اور ایبزارب کرنے والے آرگن میں بدلنا، وہ بھی انزائمز، ہارمونز، نیورونز اور اسپیشلائزڈ سیلز کے ساتھ، یہ صرف ماڈیفیکیشن نہیں، یہ ڈی نوو کریشن ہے، اور اس کے لیے ہر کمپوننٹ کا فائن ٹیون ہونا ضروری ہے۔ جیسے سٹمک کا پی ایچ 1.5 سے 3.5 کے بیچ ہونا چاہیے۔ اگر یہ زیادہ ہو تو ڈائجیشن نہیں ہوگی، اگر کم ہو تو لائننگ جل جائے گی۔ یہ فائن ٹیوننگ رینڈم نہیں ہو سکتی۔ اور پرابیبلٹی کے لحاظ سے اگر ہم صرف 10 انٹرڈیپینڈنٹ کمپوننٹس بھی لیں اور ہر کمپوننٹ کے بننے کی پرابیبلٹی 1/1000 ہو تو ان سب کے صحیح ترتیب میں بننے کی پرابیبلٹی 1/1000 ٹو دا پاور 10 ہو جاتی ہے، جو کہ 10 ریز ٹو دا پاور -30 ہے۔ اور یہاں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کمپوننٹس ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایوولوشنسٹس کا آرگیومنٹ ہے کہ واسٹ پیریڈز آف ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن پرابیبلٹی وقت کے ساتھ نہیں بدلتی۔ ایک لاٹری ٹکٹ کی جیتنے کی پرابیبلٹی چاہے آپ 100 سال تک خریدیں وہ وہی رہتی ہے۔ اس سسٹم کو بنانے کے لیے اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی چاہیے۔ یہ صرف کمپلیکس نہیں بلکہ پرپسفلی کمپلیکس ہے۔ اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد لائف کو سسٹین کرنا ہے۔ ایک اور آرگیومنٹ جو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیڈ ڈیزائن بھی موجود ہے، جیسے اپینڈکس۔ اگر ڈیزائنر اتنا پرفیکٹ ہے تو اس نے اپینڈکس جیسی ویسٹیجل آرگن کیوں بنائی؟ یہ بیڈ ڈیزائن کا آرگیومنٹ بھی کمزور ہے فاطمہ۔ پہلی بات، سائنس اب بھی اپینڈکس کے مکمل فنکشنز کو نہیں جانتی۔ کچھ تھیوریز کے مطابق یہ گٹ امیونٹی اور بینیفیشل بیکٹیریا کے لیے ایک سیف ہاؤس کا کام کرتا ہے۔ ریسنٹ ریسرچ اسے لمفیٹک ٹیشو کا حصہ مانتی ہے۔ دوسری بات، انسان کا جسم اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، لیکن انسان خود غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہم اپنی لائف سٹائل اور کھانے پینے کی عادتوں سے اس سسٹم کو خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو بہترین بنایا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ سورہ السجدہ آیت 35۔ تو یہ بیڈ ڈیزائن نہیں بلکہ ہماری انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ہماری اپنی بیڈ پریکٹسز کا نتیجہ۔ بالکل۔ اور تیسرا سب سے اہم آرگیومنٹ جو کہتے ہیں کہ ڈیزائنر کی ضرورت نہیں، وہ صرف نیچرل پروسیسز پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بلائنڈ واچ میکر نیچرل سلیکشن ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جواب ٹیلیالوجی میں ہے۔
ہر سسٹم کا ایک مقصد ہوتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انرجی دینا، نیوٹرینٹس فراہم کرنا. کیا بلائنڈ پروسیس مقصد بناتا ہے؟ کیا اندھی قدرت فائن ٹیون سسٹمز بنا سکتی ہے؟ اگر آپ ایک واچ دیکھیں تو کیا آپ کہو گے کہ وہ خود بخود بنی ہے یا اسے کسی نے بنایا ہے؟ واچ میکر کا اندھا ہونا ممکن نہیں. ڈیزائن کے لیے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر ایک آرگیومنٹ کو سائنٹیفک، لاجیکل، میتھمیٹیکل اور فلسافیکل طریقے سے ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف فیتھ کا معاملہ نہیں، ایویڈنس کا بھی ہے. یہی تو قرآن کا طریقہ ہے. وہ انسان کو تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے. ہر چیز میں آیات ہیں اور یہ آیات ہمیں اللہ کی توحید کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ اتنا انٹیگریٹڈ اور کوہیرنٹ سسٹم صرف ایک ساتھ ہی بنا سکتی ہے. اس سسٹم میں کوئی ریڈنڈنسی نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، ہر حصہ دوسرے سے پرفیکٹلی سنک میں ہے. یہ تو واقعی یونٹی آف ڈیزائن کو ظاہر کرتا ہے. یہی تو اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں بگڑ جاتے. سورہ الانبیاء 21-22. ایک ہی ڈیزائنر ہے جس نے اس پورے کاسمس کو اور اس کے اندر انسانی جسم کو ایک پرفیکٹ نظام میں بنایا ہے. پروفیسر، آپ کی یہ تفصیلی وضاحت نے میرے بہت سے شکوک دور کر دیے ہیں. اب میں سسٹم کو صرف بایولوجیکل مارول نہیں بلکہ ڈیوائن مارول سمجھتی ہوں. فاطمہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن نے ان نشانیوں کی طرف کیسے اشارہ کیا. کیا تم نے کبھی سورہ عبسہ پر غور کیا ہے؟ سورہ عباسہ میں نے پڑھی ہے، لیکن شاید اس اینگل سے نہیں. اللہ فرماتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے پانی کو خوب برسایا، پھر زمین کو چیرا اور اس میں اگائے اناج اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چراگاہ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان غذا کے طور پر. سورہ عباسہ 80-32. اس میں غذا یعنی پھوٹ کر غور کرنے کا حکم ہے. سبحان اللہ، یہ تو سیدھا فوڈ چین اور اس کی تیاری پر غور کرنے کو کہہ رہا ہے، جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا ان پٹ ہے. یعنی اللہ نے فوڈ کو اتنے کمپلیکس پروسیس سے بنایا ہے تو اسے پروسیس کرنے والا سسٹم بھی تو کمپلیکس ہوگا. بالکل. اس میں غذا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب نرشمنٹ یا سسٹننس ہے. یہ صرف کھانا نہیں بلکہ وہ چیز جو جسم کو طاقت دے اور اسے قائم رکھے، اور یہ طاقت ڈائجسٹو سسٹم ہی نکالتا ہے. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لوگوں کو ڈائجسٹو انزائمز، گٹ مائکروبائیوم یا مائکروویلی کا کیا علم تھا؟ اس وقت کے لوگوں کو یہ تفصیلات معلوم نہیں تھیں، لیکن وہ آبزرویبل فینومینا پر غور کر سکتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ کھانا کیسے جسم کا حصہ بنتا ہے، کیسے انرجی دیتا ہے. قرآن انہیں ایک فریم ورک آف کانٹمپلیشن دیتا ہے. اس سے ان کا ایمان اللہ کی قدرت پر بڑھتا تھا. آج ہم ماڈرن سائنس کے ذریعے انہی عام مشاہدات کی مائکروسکوپک ڈیٹیلز تک پہنچ گئے ہیں. تو قرآن نے ایک سیڈ بو دیا تھا جس کی تفصیلی شکل آج سائنس اجاگر کر رہی ہے. یہی قرآن کا میراکولس نیچر ہے. وہ ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے. ایک اور آیت دیکھو، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی ذاتوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی قرآن حق ہے. سورہ فصلت 41-53. ہمارا اپنا جسم، ہمارا اپنا ڈائجسٹو سسٹم ایک لیونگ پروف ہے اس بات کا. جب میں اس طرح سے سوچتی ہوں تو یہ صرف سائنس نہیں رہتا، یہ عبادت بن جاتی ہے. ہر انزائم، ہر سیل ایک تسبیح کر رہا ہے. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھ کر اللہ کی حمد کرے اور اس کی قدرت پر غور کرے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس مفہوم کی کئی احادیث ہیں. جب ہم اپنے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی تعریف سے بھر جاتا ہے. یہ تو علم کو ایمان میں بدلنے کا سیدھا راستہ ہے. پہلے میں صرف ڈیٹا اور میکینزمز دیکھتی تھی، اب میں ان میں حکمت اور قدرت دیکھتی ہوں. اور یہی مقصد ہے. جب علم آپ کو ایمان کی طرف لے جائے
تب آپ احسان کی منزل تک پہنچتے ہیں، یعنی ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا، جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر، یہ تو میرے لیے ایک گیم چینجر ہے۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میرے اندر ایک گہری تبدیلی لا دی ہے۔ پہلے میں ڈائجسٹو سسٹم کو صرف ایک کمپلیکس بایولوجیکل مشین سمجھتی تھی، اب یہ میرے لیے اللہ کی عظمت اور حکمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ الحمدللہ فاطمہ، یہی مقصد تھا۔ جب انسان اپنے اندر غور کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ کیا تم اب اس سسٹم میں کوئی بے مقصد چیز دیکھتی ہو؟ بالکل نہیں، ہر چھوٹا سا چھوٹا حصہ، ہر پروسیس ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ ٹیلیالوجی بالکل واضح ہے، یہ تو ہمارے وجود کی بنیاد ہے۔ اور جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ ہماری عبادت میں، ہمارے رویے میں۔ سب سے پہلے شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنا پرفیکٹ سسٹم دیا۔ پھر امانت کا احساس، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے صحت مند رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر تفکر کو اپنی عادت بنانا، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرنا۔ بہت خوب۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو صرف اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی نعمت پر غور کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیلی ورشپ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اللہ کا نام لینا نہیں، بلکہ اس کی اس نعمت اور اس کے پیچھے چھپی حکمت کا اقرار کرنا ہے۔ اب سے میں ہر نوالا کھاتے وقت اس گہری حقیقت کو یاد رکھوں گی، یہ صرف فوڈ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن گفٹ ہے جسے میرا جسم ایک ڈیوائن فیکٹری میں پروسیس کرتا ہے۔ یہی تو احسان ہے فاطمہ، جب تم اپنی انجینئرنگ کی تعلیم کو اللہ کی عظمت سے جوڑو گی تو تمہاری ریسرچ میں بھی ایک نیا مقصد آ جائے گا۔ تم صرف پرابلم سالو نہیں کرو گی، بلکہ اللہ کی قدرت کو مزید اجاگر کرو گی۔ انشاءاللہ پروفیسر، میں اپنی فیلڈ میں اللہ کی نشانیوں کو اور گہرائی سے ایکسپلور کرنا چاہوں گی۔ یہ میرے لیے صرف ایک کریئر نہیں، اب ایک اسپریچول جرنی بھی ہے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ہر انسان کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر پروفیسر، آپ نے میرے لیے علم اور ایمان کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ واہ یا کہ اللہ تمہارے علم اور ایمان میں برکت دے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔